بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات السلام علیکم۔ مسلمان مکے سے حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے اور ان کی روانگی کی خبر پاتے ہی کفار قریش کا ایک دستہ اس ارادے سے ان کے پیچھے چلا کہ ان کو راستے میں روک لیں گے اور نہیں جانے دیں گے یہاں سے، لیکن جب تک یہ لوگ پہنچتے مسلمان کشتی میں سوار ہو کر ساحل سے روانہ ہو چکے تھے۔ الغرض یہ لوگ ناکام ہو کر واپس آئے۔ ادھر مسلمان ملک حبشہ پہنچ گئے۔ وہاں کے بادشاہ نجاشی نے ان کو اپنے ملک میں نہایت آرام اور سکون سے رکھا اور انہیں ہر طرح کی مذہبی آزادی عنایت کی۔ جناب ام سلمہ کا بیان ہے کہ جب ہم لوگ ملک حبش پہنچے تو نجاشی بادشاہ نے ہمارے ساتھ بہت رحم کیا، بہت رحم سے پیش آیا، اور ہم لوگ پورے امن کے ساتھ اپنے دین پر قائم تھے اور آزادی سے خدا تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ کوئی ہمیں ایذا نہیں دے سکتا تھا۔ ادھر قریش پیچ و تاب کھا رہے تھے، اس کام میں بھی ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا، لہٰذا ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں حبشہ جانا چاہیے۔ تو لوگ تیار ہوئے۔ عبداللہ ابن ربیعہ اور عمرو عاص اس کام کے لیے منتخب ہوئے۔ یہ لوگ حبشہ پہنچے، انہوں نے بہت سے قیمتی تحفے لیے، اور سب سے پہلے جب یہ لوگ حبشہ پہنچے تو وہاں نجاشی کے درباریوں سے انہوں نے پہلے ملاقات کی اور ان کو مہنگے مہنگے تحفے دیے، قیمتی تحفے دیے، اور ان سے یہ بات کہی کہ جب ہم اپنی بات پیش کریں تو تم بھی ہمارا ساتھ دینا، ہماری تائید کرنا۔ الغرض یہ لوگ بادشاہ حبشہ کے پاس پہنچے تو نجاشی سے درخواست کی کہ ہمارے مجرم ہمارے حوالے کر دیے جائیں۔ درباریوں نے بھی ان کی تائید کی جو پہلے سے طے ہو چکا تھا۔ نجاشی نے مسلمانوں کو بلوایا اور کہا کہ تم نے کون سا دین ایجاد کیا ہے جو نصرانیت اور بت پرستی کے خلاف ہے۔ یہ عبداللہ ابن ربیعہ اور عمرو عاص نے پورا واقعہ اپنے اعتبار سے نجاشی کو جو بتایا تھا۔ جب اس نے پوچھا تو مسلمانوں نے اپنی طرف سے بات کرنے کے لیے جناب جعفر طیار حضرت علی علیہ السلام کے بھائی کو منتخب کیا۔ تو جناب جعفر نے اپنی بات جو رکھی ہے، مسلمانوں کی طرف سے جو بات کی ہے، وہ اس طرح سے کہ آپ نے فرمایا کہ اے بادشاہ، ہم لوگ جاہل قوم تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، طاقتور کمزوروں پر ظلم کیا کرتے تھے، بھائی بھائی پر ظلم کرتا تھا۔ اسی اثنا میں ایک شخص پیدا ہوا جس کی شرافت اور صدق و دیانت سے ہم لوگ خوب واقف تھے۔ اس نے ہمیں اسلام کی دعوت دی اور ہمیں سکھلایا کہ ہمیں وحدہ لا شریک کی عبادت کرنا چاہیے، ہم سچ بولیں، خون ریزی سے ہم باز آئیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، ہمسایوں کو پریشان نہ کریں، ان کو آرام دیں، عورتوں پر بدنامی کا داغ نہ لگائیں، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں۔ تو ہم اس پر ایمان لائے، شرک و بت پرستی ہم نے چھوڑ دی اور تمام اعمال بد سے باز آئے۔ اس جرم پر ہماری قوم ہماری جان کی دشمن بن گئی اور اب ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم پھر اسی گمراہی میں واپس چلے جائیں۔ نجاشی نے کہا کہ جو کلام تمہارے پیغمبر پر اترا ہے اسے کہیں سے پڑھو۔ تو حضرت جعفر نے سورہ مریم کی چند آیتیں سنائیں۔ نجاشی پر رقت طاری ہوئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر کہا کہ خدا کی قسم، یہ کلام اور انجیل ایک ہی چراغ کے پرتوں ہیں۔ یہ کہہ کر جو کفار قریش کے جو سفیر آئے ہوئے تھے، یعنی عبداللہ ابن ربیعہ اور عمرو عاص، انہیں واپس کر دیا اور ان سے کہا کہ جاؤ، میں ان مظلومین کو کبھی
تمہارے حوالے نہیں کروں گا، واپس نہیں کروں گا۔ اب یہ لوگ دربار سے ناکام واپس آئے، لیکن پھر انہوں نے دوسری کوشش کی۔ دوسرے دن امریاس نے دربار میں پھر رسائی حاصل کر لی، اور جب دوسرے دن وہ دربار میں پہنچا تو اس نے نجاشی سے کہا کہ یہ بھی آپ معلوم کر لیں کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ کے متعلق کیا اعتقاد رکھتے ہیں۔ یہ سوال امریاس نے اس لیے اٹھایا کہ نجاشی خود نصرانی تھا، عیسائی تھا، اور چونکہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے ہیں، اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، لہٰذا وہ شاید یہ سمجھتا تھا کہ ایسا سوال جب نجاشی کرے گا تو مسلمان گھبرائیں گے اور اس کے سامنے بولنے سے کترائیں گے۔ تو اتنا مشکل سوال بظاہر نجاشی کے سامنے امریاس نے پیش کیا۔ نجاشی نے مسلمانوں کو بلایا اور کہا کہ اس سوال کا جواب دیں، تو ان لوگوں کو تردد ہوا کہ بادشاہ خود نصرانی ہے اس کے سامنے، اور اسی کے اعتقاد کے خلاف ہے جس نے ہمیں پناہ دی ہے، بڑی پرامن طریقے سے ہم یہاں رہ رہے ہیں، تو ان کے سامنے یہ بات کیسے کریں۔ تو حضرت جعفر نے کہا کہ کچھ بھی ہو ہمیں سچ بولنا چاہیے، ہم سچ بولیں گے۔ غرض یہ لوگ دربار میں بلائے گئے۔ جب دربار میں حاضر ہوئے تو نجاشی نے پوچھا کہ تم لوگ حضرت عیسیٰ کی نسبت کیا اعتقاد رکھتے ہو، یعنی ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو حضرت جعفر نے کہا کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ عیسیٰ خدا کے بندے اور پیغمبر اور کلمۃ اللہ ہے۔ یہ سننا تھا کہ نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا واللہ جو تم نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہا ہے، حضرت عیسیٰ اس سے اس تنکے کے برابر بھی زیادہ نہیں، یعنی جو تم نے کہا بالکل وہی حقیقت ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ تو جو دربار میں عیسائی عالم جمع تھے ان کو یہ بات بہت ناگوار گزری، اور وہ بالکل ان کے نتھنے سے خر کی آوازیں آنے لگی، لیکن نجاشی نے کسی کی پرواہ نہیں کی، اور جو بھی غصہ تھا وہ غصہ رہا، لیکن نجاشی نے کسی کی پرواہ کیے بغیر یہ جو سفیر بن کے گئے تھے لوگوں کو واپس کر دیا، اور مسلمانوں کو ان کے حوالے نہیں کیا، واپس نہیں بھیجا۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بعثت کے 5ویں سال حبشہ کی طرف مسلمانوں نے ہجرت کی ہے، اور فتح خیبر کے وقت یہ لوگ واپس آئے، یعنی اگر جوڑا جائے تو تقریباً 15 برس یہ لوگ حبشہ میں رہیں، نجاشی کے پاس یہ رہیں، اور بڑے آرام و اطمینان کے ساتھ یہ لوگ وہاں رہیں۔ آج کے لیے اتنا، باقی انشاءاللہ اگلے